دوسرا مورد ہے 2 اور 4 کے درمیان ہے کہ یہ میری دوسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، اس کا مقام بھی وہی ہے۔ حضرت آیت اللہ سیستانی والوں کے لیے دوسرے سجدے میں داخل ہونے کے بعد جب آپ کا سر دوسرے سجدے کے سجدگاہ تک پہنچا، اس کے بعد اگر یہ شک ہو جائے، حضرت آیت اللہ مکانی والوں کے لیے دوسرا سجدہ مکمل کر کے اٹھنے کے بعد اگر یہ شک لاحق ہو جائے کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں، تو غور و فکر کریں، تھوڑی دیر رک جائیں، نماز کو روکیں، تھوڑی دیر سوچیں کہ فیصلہ ہو جائے، کوئی گمان حاصل ہو جائے، کوئی اطمینان، کوئی یقین حاصل ہو جائے کہ یہ میری دوسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے۔ اگر کوئی گمان یا یقین حاصل ہو جائے اسی کے مطابق عمل کریں۔ اگر گمان حاصل ہوئے کہ دوسری رکعت ہے تو پھر تشہد پڑھیں اور اس کے بعد اٹھیں تیسری رکعت کے لیے بھی چوتھی رکعت۔ اگر گمان حاصل ہو کہ میری چوتھی رکعت ہے تو پھر نماز کو سلام و دعا کے سلام اور تشہد کے بعد ختم کریں۔ اگر شک باقی رہے کہ غور و فکر کے بعد شک باقی رہے، شک برطرف نہ ہو، تو بنا رکھے کہ چوتھی رکعت ہے، یہ میری چوتھی رکعت ہے، اب جو ہے دوسرے سجدے کے بعد جو ہے تشہد پڑھے، سلام پڑھے، نماز کو ختم کرے، پھر نماز کے بعد 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھنے۔ ممکن ہے کہ دوسری رکعت ہو، لہٰذا 2 رکعتیں کم ہوں گی تو آپ 2 رکعت نماز احتیاط پڑھیں گے، نماز کے فوراً بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے فوراً بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے، نماز احتیاط کی نیت سے آپ 2 رکعت نماز احتیاط بجا لائیں گے۔ حضرت آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ یہی شک 2 اور 4 کے درمیان شک دوسرے سجدے میں وارد ہونے سے پہلے آ جائے، مثلا پہلے سجدے کے بعد، مثلا رکوع میں، مثلا رکوع کے بعد، قیام کی حالت میں، مثلا یہ شک اگر ہو جائے اور غور و فکر کے بعد اگر شک برطرف نہ ہو تو نماز باطل ہو جائے گی۔ مثلا قیام کی حالت میں تھا، آپ شک کیا کہ دوسری رکعت چوتھی، دوسری رکعت چوتھی، نماز کو روکا، آپ نے سوچا فیصلہ نہ ہو سکا، نماز باطل، نماز دوبارہ پڑھیں۔ اسی طرح رکوع میں آپ گئے تھے، مثلا شک ہو گیا دوسری رکعت یا چوتھی، دوسری غور و فکر کیا، نماز کو روکا، غور و فکر کیا، شک برطرف نہیں ہوا، نماز کو باطل قرار دیں۔ پہلے سجدے سے آپ اٹھے تھے، مثلا یہی شک ہو جائے کہ دوسری رکعت یا چوتھی، شک برطرف نہ ہونے کی صورت میں نماز کو باطل قرار دیں، نئے سرے سے پڑھیں۔ تو نماز کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، کسی بھی خیمے کا ستون ہوتا ہے، بعض عمارتوں کے بھی ستون ہوتے ہیں، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز کے بغیر دین کی تمام ارزشیں اور تمام اقدار اہداف ختم ہو جائیں گے۔ یعنی اگر کسی کی زندگی سے نماز ختم ہو جائے، دین باقی نہیں رہے گا اس کے پاس۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین ہمارے پاس باقی رہے تو نماز کی پابندی ضروری ہے۔ آقا امام باقر علیہ السلام نے نماز دین کا ستون ہے، مثل وہاں کا مثل عمود الفسطاط، نماز کی مثال خیمے کے ستونوں کی مثال ہے۔ خیمے کے جو ستون ہوتے ہیں جس پہ خیمہ نصب ہوتا ہے، خیمہ برقرار ہے، اس کی مثال ہے۔ اذا ثبت العمود یثبت الاوتاد والاطناب، کہ اگر ستون باقی رہے تو پھر نماز جو خیمے کی کیلیں بھی باقی رہے گی اور اس کی رسیاں بھی صحیح رہیں گی۔ اگر آپ درمیان سے نکالیں بھی کیلیں بھی بیکار ہے، رسیاں بھی بیکار ہے خیمے کی۔ اس طرح فرمایا وَإِذَا مَالَ الْعَمُودُ، اگر وہ ستون ٹیڑھا ہو جائے، وَانْكَسَرَ یا ٹوٹ جائے، لَمْ يَثْبُتْ وَزِدٌ وَلَا طَنَبٌ، تو اس وقت نہ کوئی کیل باقی رہے گی اس کی، نہ کوئی رسیاں اس کی باقی رہے گی، اس کی تنابیں بھی ختم ہو جاتی۔ نماز کی یہی مثال ہے اگر ہماری سمجھ میں آ جائے۔ مثلا اگر کسی کے پاس نماز ہے، دین بہرحال باقی رہے گا اس کے پاس۔ اگر ایک شخص نماز کو چھوڑ دے، سمجھو پورا دین اس نے چھوڑ دیا ہے، اب اس کے پاس کوئی حساب کتاب نہیں۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ عبادات میں نماز کی اہمیت اس قدر ہے جیسے کسی خیمے میں ستون کی حیثیت ہوتی ہے، کہ اگر ستون گر جائے پورا خیمہ گر جائے گا۔ نماز کی یہی مثال ہے۔ اسی طرح اگر نماز نہ ہو تو باقی عبادتیں قائم نہیں رہیں گی۔ کسی بھی شخص سے جو نماز نہیں پڑھتا، آپ امید نہیں کر سکتے کہ دین کے باقی فروعات پر وہ عمل کرے گا، وہ عمل نہیں کرے گا۔
چونکہ اوجب الواجبات کو اگر وہ اہمیت نہیں دیتا تو پھر باقی فروع دین کو وہ بھی اہمیت نہیں دے گا۔ لہذا نماز ایسی جامع اور کامل عبادت ہے جو دین میں ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا یا نماز کو اہمیت نہیں دیتا، اس کا اسلام اور مسلمان ہونا بے ستون خیمہ کی طرح ہے۔ ایک خیمہ آپ نے جو ہے کسی جگہ پھینک دیں، اس کا ستون نہیں ہے، وہ خیمہ کبھی برقرار نہیں ہے، وہ پھینکا ہوا ہے۔ ایک کپڑا ہے جو وہاں پہ گرا ہوا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ اس میں رہ سکتے ہیں نہ وہ کوئی فائدہ دے گا۔ باقی دین بھی اسی طرح سے، اگر نماز کو نکالیں پھر باقی دین اسی خیمے کی طرح، اسی کپڑے کی طرح، جسے آپ نے برپا نہیں کیا، پھینک دیا کسی جگہ پر۔ لہذا اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا یا اسے اہمیت نہیں دیتا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا اعتقادات بہت کمزور ہیں، اس کا ایمان بہت کمزور ہے، اور اعتقادات کی کمزوری دوسرے اعمال میں سرایت کرے گی۔ اعتقادات کی کمزوری سے دوسرے اعمال بھی کمزور ہو جائیں گے، صحیح طور پہ انجام نہیں دے گا اور اس میں سستی کرے گا، کوتاہی کرے گا۔ جو شخص واجبات و فرائض میں سستی کرتا ہے اور محرمات میں ملوث ہوتا ہے، وہ گناہوں کو بھی اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ جو واجبات کی اور فرائض کی پرواہ نہ کرے وہ گناہوں کی پرواہ نہیں کرے گا، بالآخر وہ شخص شقی ہوگا اور بدبخت ہوگا۔ شقی بدبخت یعنی ناکام ہوگا، نامراد ہوگا۔ مثلا وہ جنتی ہونا انتہائی مشکل ہے۔ ایک شخص جو نماز کو اہمیت نہ دے، اس کا جنتی ہونا، نجات پانا جہنم سے بہت مشکل ہے۔ لہذا ہمارے لیے، ہم لوگ کمزور ہیں، ہم لوگ عوام ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ دین ہمارے ہاتھ میں رہے، نماز کی پابندی ضرور کریں، انشاءاللہ باقی فروع دین کے بھی ہم پابند ہو جائیں گے۔